السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک تفریحی بحری جہاز سمندر میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ جہاز پر ایک میاں بیوی کا جوڑا بھی سوار تھا۔ لائف بوٹ کی طرف جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ اس میں صرف ایک شخص کی گنجائش باقی ہے۔ اس وقت اس شخص نے عورت کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور خود لائف بوٹ پر چھلانگ لگا دی۔ خاتون نے ڈوبتے ہوئے جہاز پر کھڑے ہو کر اپنے شوہر سے ایک جملہ کہا۔ یہاں استانی نے توقف کیا اور پوچھا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا بات چلائی تھی؟ زیادہ تر طلباء نے پرجوش ہو کر جواب دیا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں اب تک اندھی تھی۔ اب استانی نے ایک لڑکے کو دیکھا جو اس تمام تر قصے کے دوران خاموش رہا تھا۔ استانی نے اسے جواب دینے کے لیے کہا اور اس نے جواب دیا، استانی صاحبہ، مجھے یقین ہے کہ وہ چیخی ہوگی، چلائی ہوگی، ہمارے بچے کا خیال رکھنا۔ استانی نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے؟ لڑکے نے سر ہلایا، نہیں، لیکن یہ بات میری ماں نے میرے والد کو بیماری سے مرنے سے پہلے بتائی تھی۔ استانی نے افسوس کرتے ہوئے کہا، جواب صحیح ہے۔ تفریحی بحری جہاز ڈوب گیا۔ وہ شخص بخیریت گھر پہنچ گیا اور اپنی بیٹی کو تنہا ہی پالا۔ اس شخص کی موت کے کئی سال بعد ان کی بیٹی کو اپنا سامان صاف کرتے ہوئے اس کی ایک ڈائری ملی۔ اس ڈائری سے یہ راز آشکار ہوتا ہے کہ جب اس کے والدین تفریحی جہاز پر گئے تھے تو ماں کو پہلے ہی ایک لا علاج بیماری کی تشخیص کی گئی تھی۔ اس نازک لمحے میں باپ زندہ بچ جانے کے واحد موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میری کس قدر تمنا تھی کہ تمہارے ساتھ سمندر کی تہہ میں ڈوب مروں، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں اکیلا رہنے کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہانی ختم ہوئی۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ استانی جانتی ہے کہ طلباء کہانی کے اخلاقی سبق کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کا وجود ہے، لیکن ان کے پیچھے بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے ہمیں کبھی بھی صرف سطحی حالات پر توجہ نہیں دینی چاہیے اور دوسروں کو پہلے سمجھے بغیر فیصلہ صادر نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ بل ادا کرنا پسند کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ دولت مند ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ دوستی کو پیسے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو لوگ کام میں پہل کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ جھگڑے کے بعد پہلے معافی مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلط ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کی کسی بھی چیز کے مقروض ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کو ایک سچے دوست کے طور پر اہمیت دیتے ہیں۔ جو لوگ اکثر آپ کو میسج کرتے ہیں ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بہتر کام نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ان کے دل میں بستے ہیں۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ ہم ہر موضوع اور کوئی بھی موضوع نہ ہونے کے بارے میں ہماری گفتگو کو یاد کریں گے اور ان خوابوں کو جو ہم نے مل کر دیکھے تھے۔ دن، مہینے، سال گزرتے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ رابطہ نایاب ہو جائے گا۔ ایک دن ہمارے بچے ہماری تصاویر دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پوشیدہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائیں گے، کیونکہ ایک مضبوط لفظ دل کو چھو لیتا ہے، اور آپ کہیں گے یہ وہی تھے جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ ہم اکثر زندگی میں آسان چیزوں کی خوبصورتی کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مسکراہٹ، تازہ ہوا کا جھونکا، پورا چاند، ستاروں سے بھرا آسمان، کسی کا پرخلوص سلوک، شائستگی گفتگو، بچپن کی یاد، ایک ماں کا پیار، یہ وہ نعمتیں ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں، کیونکہ ان کی اہمیت اور یاد ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور ان نعمتوں کا کوئی مول نہیں۔ ان مادی چیزوں کے برعکس جن سے ہم خوشی تلاش کرنے کی امید کرتے ہیں، جب ہم سادگی کی اہمیت جاننے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم زندگی کی خوبصورتی اور زندگی سے جڑی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے اور ان کی تعریف کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔
جب ہم سادگی کی تعریف کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم واقعی خوش رہنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔